کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ جس کے ساتھ بھلا کرنا چاہے اس کی زندگی، اس کے شب و روز، اس کی سوچ، اس کے عقائد، اس کے نظریات دین کے سیکھنے سکھانے میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اس وحدہ لا شریک ذات نے آپ اور مجھے حضور کا امتی بنایا، کلمہ طیبہ ہمارے نصیب میں لکھا ہے، عقیدہ وحدانیت، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ صحابہ کی عظمت، عقیدہ اہل بیت کی محبت آپ اور مجھے نصیب کروائی ہے۔ یہ اس خالق کا احسان ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں۔ جو پیغمبر مٹی پہ قدم رکھتا ہے تو اللہ مٹی کو قرآن کی آیت بنا دیتے ہیں۔ جو پیغمبر جسم پہ کپڑا پہنتا ہے اللہ اس کے کپڑوں کو قرآن میں تلاوت کروا دیتے ہیں۔ جو پیغمبر کندھے پہ چادر رکھتا ہے اللہ اس چادر کو قرآن کی آیت بنا دیتے ہیں۔ جو پیغمبر جسم پہ کمبل اوڑھتا ہے اللہ اس کمبل کو قرآن میں تلاوت کروا دیتے ہیں۔ جو پیغمبر ہاتھوں پہ رکھے اللہ اس ہاتھ کو قرآن کی آیت بنا دے۔ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جس کا اسم بھی قرآن کی آیت، جسم بھی قرآن کی آیت، چہرہ بھی قرآن کی آیت، زلفیں بھی قرآن کی آیت، سینہ بھی قرآن کی آیت، ہتھیلی بھی قرآن کی آیت، مکہ مدینہ بھی قرآن کی آیت، کپڑے بھی قرآن کی آیت، کمبل بھی قرآن کی آیت۔ ہم تو اس پیغمبر کے امتی ہیں جس کا یارانہ بھی قرآن کی آیت ہے، اس کا گھرانہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں۔ اللہ نے قرآن کو جس پیغمبر کی سیرت کے ساتھ مزین کی ہے ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں، اور اللہ نے جو عزت، جو عظمت، جو رفعت، جو شان، جو بلندی، جو مقام حضور کو دیا ہے کائنات میں، یہ مقام نہ کسی فرشتے کو ملے نہ کسی اور نبی کو ملے۔ ہم اہل سنت والجماعت کہو الحمدللہ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے اونچی ذات محمد رسول اللہ، نہ حضور کے برابر کوئی ہے نہ حضور کے ورگا کوئی ہے۔ ہر اعتبار سے حضور کو اللہ نے کائنات میں سب سے اعلیٰ بنایا، اور کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ آنکھیں میری بھی دو، آنکھیں حضور کی بھی دو، کھانا میں بھی کھاتا ہوں، کھانا حضور نے بھی کھایا، پانی میں بھی پیتا ہوں، پانی حضور نے بھی پیا، میرے بھی بچے ہیں، حضور کے بھی بچے تھے، میں نے بھی شادی کی، حضور نے بھی شادیاں فرمائی، مجھے بھی پسینہ آتا ہے، حضور کو بھی پسینہ آتا ہے، مجھے بھی نیند آتی ہے، حضور کو بھی نیند آئی۔ جب اتنی باتیں حضور کی میری طرح ہیں، میری باتیں حضور کی طرح ہیں، تو حضور تو میرے جیسے ہو گئے؟ نہیں، اور اللہ کی قسم نہیں، حضور کے جیسا نہ عرش کی مخلوق میں کوئی ہے نہ فرش کی مخلوق میں کوئی ہے۔ حضور کے جیسا نہ اولین میں کوئی ہے نہ آخرین میں کوئی ہے۔ حضور کے جیسا نہ نبیوں میں کوئی ہے نہ مرسلین میں کوئی ہے۔ اور ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ میں بات کروں تو منہ سے بدبو آئے، حضور بات فرمائے منہ سے خوشبو آئے۔ میں بات کروں منہ سے بات نکلے، حضور بات فرمائے منہ سے قرآن نکلے۔ میں بات کروں منہ سے تھوک نکلے، حضور بات فرمائے منہ سے نور کی کرنیں نکلے۔ میں چلوں تو لڑ کھڑا جاؤں،
حضور چلے تو فرشتے آ جائے، میں دیکھوں تو مجھے بعض اوقات سامنے نظر نہ آئے، حضور دیکھیں جیسے سامنے نظر آئے ویسے پیچھے بھی نظر آئے، میں گلی سے گزر کے چلا جاؤں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، حضور گلی سے گزر کے تشریف لے کے چلے بھی جائیں، آقا کے جانے کے بعد گلی کی خوشبو بتائے کہ محمد کا گزر ہوا تھا، میں انگلی کا اشارہ کروں کوا نہیں اٹھتا، حضور انگلی کا اشارہ کرے چاند سینہ کھول کے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، مجھے نیند آئے دل بھی غافل آنکھ بھی غافل، حضور آرام فرمائے آنکھ بند ہو لیکن دل جاگتا رہ جائے، میں بلاتا رہوں انسان نہ بولے، حضور اشارہ کرے کافر کی مٹھی میں پتھر بول پڑے، میں گلیوں سے گزروں خبر نہ ہو، حضور زمین سے عرش بری تک جائے انبیاء کی عبادت کر کے واپس لوٹے، مجھے پسینہ آئے دنیا نفرت کرے، حضور کو پسینہ آئے دنیا شیشی میں بند کرے بیٹیوں کو جہیز کرے۔ کون ہے حضور کے جیسا؟ میرے پیر و مرشد سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑی خوبصورت جو ہے تشریح کی ہے اس عقیدہ کی کہ اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت سے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے، اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ جس کو میں تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں، توبہ توبہ نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان عین احساس میں۔ اور حضرت خان محمد کمتر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حسینہ جمیلہ نہ منہ موڑ دیتا، محمد بڑا رب قلم توڑ دیتا۔ کون ہے حضور کے جیسا؟ نہ رب نے بنایا نہ بنانے کا ارادہ کیا، عرش کی مخلوق میں بھی حضور کو عزت سب سے زیادہ، فرش کی مخلوق میں بھی حضور کو عزت سب سے زیادہ، اولین میں بھی عزت و شرف حضور کے لیے، آخرین میں بھی عزت و شرف حضور کے لیے۔ کائنات کے رب نے میرے پاک پیغمبر کو اگر حسن دیے تو کائنات میں اس حسن کی مثال نہیں، جمال دیے تو کائنات میں اس جمال کی مثال نہیں، کمال دیے تو اس کمال کی مثال نہیں، ذات دی ہے تو آقا کی ذات کی مثال نہیں، معجزات دیے ہیں تو آقا کے معجزوں کی مثال نہیں۔ کائنات کے رب نے میرے پاک پیغمبر کو بے عزت بے مثال با کمال لا جواب بنا کے بھیجے، لا سوال بنا کے بھیجے۔ اور اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنا علم جتنی عقیدت جتنی رحمت جتنی سیرت جتنی صورت جتنی بصیرت جتنی بصارت اور جتنی حکمت میرے پاک پیغمبر کو دی ہے، اتنی نہ لوح قلم میں کسی کے نصیب میں لکھی ہے نہ کسی فرشتے کے مقدر میں۔ یہ صرف حضور کا خاصہ ہے، یہ صرف حضور کا مقدر تھا جو حضور ہی کو دیا گیا، آپ کے جیسا کسی کو نہیں بنایا گیا۔ شان میں بھی اعلیٰ ہے حضور، مقام میں بھی اعلیٰ ہے، نبوت میں بھی اعلیٰ ہے، رسالت میں بھی اعلیٰ ہے، علم میں بھی اعلیٰ ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، علم و حکمت میں ہو غیر محدود بھی ہے۔ حضور کے علم کا احاطہ صرف اللہ فرما سکتے ہیں اور کوئی نہیں فرما سکتا۔
اور یہی صحابہ کا عقیدہ تھا. صحابہ کرام سے جب کوئی سوال پوچھا جاتا تو صحابہ فرمایا کرتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے یا پھر اللہ کے بعد رسول اللہ سب سے زیادہ جانتے ہیں. یہی عقیدہ ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کس طرح یار لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو دیوبندی جو ہے حضور کے علم کو نہیں مانتے، وہ جو حضور کے علم کا انکار کرتے ہیں. ہمارے اکابر نے جو عقیدہ امت تک پہنچایا ہے اور میں اس عقیدے کا مبلغ ہوں کہ آقا کو جو علم دیا گیا ہے، حضور کے جتنا علم نہ عرش کی مخلوق میں کسی کو دیا گیا ہے، نہ فرش کی مخلوق میں کسی کو دیا گیا ہے. علم و حکمت میں وہ غیر محدود. یہ حضور ہی کی شان ہے. آپ دیکھیں نا سائنس کتنی محنت کر رہی ہے، اور سائنس کا حضور کے دین سے موازنہ کرنا دین کی توہین ہے. لیکن مجبوری ہے چونکہ آج کل پروفیسر کے روپ میں پروفیسر بیٹھے اور یہ پروفیسر یوٹیوب پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پھر مثالیں دے دے کر لوگوں کے ذہن گمراہ کر رہے ہیں. ورنہ یہ منطق کی مثالیں ہوں یا سائنس کی مثالیں ہوں، حضور کے دین کے سامنے کچھ نہیں. سائنس تب سائنس ہے جب وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو. اگر یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے تو یہ سائنس کا نظریہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. مثال کے طور پر ایک عرصہ تھا، بہت زیادہ بھی نہیں گزرا، جب ہم تیسری کلاس میں پڑھتے تھے اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا کہ سورج ستارہ ہے اور زمین اس کا سیارہ ہے، اور سیارہ حرکت کرتا ہے، ستارہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے. یہ نظریہ پڑھایا گیا. ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہم اپنی عین جوانی اور شباب کے دور میں ہیں کہ سائنس نے یو ٹرن لے لیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یو ٹرن لے لیے، مکر گئی. اب سائنس کہہ رہی ہے کہ زمین بھی حرکت کرتی ہے اور سورج بھی حرکت ہے. تو قرآن یہی تو کہہ رہا تھا کہ ہم نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا ہوا، یہ حرکت کر رہے ہیں. ایک روایت ہے کہ 70,000 فرشتہ سورج کو مشرق سے مغرب کی طرف دھکیل کے لے کر جاتا ہے. تو سچ وہ ہے جو حضور کی زبان سے نکلا. سائنس کہہ رہی تھی، یہ ڈارون کا نظریہ بڑا مشہور تھا، پیش کیا گیا کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر اس کے بال ختم ہوئے، پھر دم ختم ہوئی، پھر قد بڑھا، پھر اس کی شکل تبدیل ہوتی گئی، اور ایسا ایسا درجہ بدرجہ جو ہے نا یہ انسان بندر سے انسان بن گیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قرآن یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے سب سے خوبصورت بنایا ہے، اول ہی درجے میں بنایا ہے. لیکن سائنس کہہ رہی تھی کہ درجہ بدرجہ ہوا ہے، درجہ بدرجہ ہوا ہے. اب سائنس نے پھر کلٹی کھائی ہے. سائنس کلٹی کھا رہی ہے، اور اب سائنس کیا کہہ رہی ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اچانک دھماکہ ہوا اور پوری کائنات وجود میں آ گئی. چاند ستارے بن گئے، کہکشائیں بن گئی، گیسوں کا دھماکہ ہوا، پہاڑ بن گئے، سمندر بن گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ہوا کیسے بھائی؟ درجہ بدرجہ کہتے نہیں، اچانک ایک دھماکہ ہوا، ساری کائنات بن گئی. تو میں نے کہا یہی نظریہ تو حضور دنیا کو بتا رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں تھا، کون؟ فیکون. کون کا دھماکہ ہوا؟ فیکون، کائنات بن گئی. اس پورے نظریے کو قرآن نے صرف 2 لفظوں میں بیان کیا. کون؟ فیکون. اس سے آگے بات اور شروع ہو جاتی ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا. اگر سائنسدان اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے آج ہمیں یہ بتائے کہ کچھ بھی نہیں تھا، دھماکہ ہوا، کائنات بن گئی، تو پھر خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کرے مصطفیٰ پہ آ جاتے. کرے مصطفیٰ سے یہ سبق پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا. کون فیکون، کون کا دھماکہ ہوا، کائنات وجود میں آ گئی. یہ علم ہے جو حضور کے ذریعے سے پھیلا ہے، اور اس کائنات میں جتنا بھی علم ہے اس کا مرکز حضور کی ذات ہے. مرکز حضور کی ذات ہے.
آدم نے جو علم دیا اس کا مرکز بھی حضور کی ذات ہے. آدم سے عیسی تک نبیوں نے دنیا کو جو شعور دیا اس کا مرکز بھی حضور کی ذات ہے. کائنات میں جتنا بھی علم بکھرا ہے چاہے سائنس کا علم بھی ہو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکز کی دی ہوئی بھیک ہے جو دنیا میں تقسیم ہو رہی ہے. کون ہے حضور کے جیسا؟ سائنسدانوں کے پاس اگر کوئی حل ہے تو آئے میدان میں، نکلے میدان میں. ہم تو اس نبی کے امتی ہیں. حضور تشریف فرمائے، اونٹ آیا، حضور کو سجدہ کیا، پھر اونٹ نے گفتگو کی، حضور نے اس کی بات کو سنا، پھر حضور نے گفتگو کی، اونٹ نے اس کی بات کو سنا. دنیا میں کوئی ہے جو اونٹ کی بولی سمجھے؟ ذہن میرے ساتھ ہے. دنیا میں کوئی ہے جو اونٹ کی بولی سمجھے؟ حضور کے سامنے ایک دیہاتی بندہ آیا، کہتا ہے یہ گو اگر آپ کی تصدیق کرے میں کلمہ پڑھتا ہوں. مری ہوئی گو زمین پہ پھینک دی. حضور نے گو کی طرف دیکھا، فرمایا یا صاحب. مری ہوئی گو نے آنکھ کھولی، سر اٹھایا، سیدھا کام کے کہتی ہے لبیک و سعدیک یا زینب وافا یوم القیامہ. اے قیامت والے دن کو خوبصورت بنانے والی ذات میں حاضر ہوں. میری خوش بختی آپ نے مجھے بلایا، میں حاضر ہوں. حضور علیہ السلام نے پوچھا لمن تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کہا الذی فی السماء عرشہ وفی البحر سبیلہ وفی الارض سلطانہ. آسمانوں میں جس کا عرش ہے، سمندروں میں جس کے راستے ہیں، زمینوں میں جس کی بادشاہت ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں. حضور نے پوچھا اعرفت من انا، کیا تو پہچانتی ہے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت محمد رسول اللہ، آپ محمد ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. ایک چڑیا کے بچے ایک صحابی کے ایک بیٹے نے اٹھا لیے. چڑیا حیران ہو کے کبھی ادھر بھاگ رہی کبھی ادھر بھاگ رہی ہے. حضور علیہ السلام کے پاس آئی ہے. چڑیا کی بات حضور نے سنی ہے، حضور کی بات چڑیا نے سنی ہے. دنیا میں کوئی ہے جو چڑیا سے بات کر کے دکھائے؟ دنیا میں کوئی ہے جو گو سے بات کر کے دکھائے؟ حدیث شریف میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں میں ان پتھروں کو بھی پہچانتا ہوں. بچپن میں ان کے پاس سے گزرا کرتا تھا تو وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتے تھے. کوئی ہے دنیا میں سائنس کی کوئی ایسی ٹیکنالوجی، کوئی ایسی ٹیکنالوجی جو پتھروں کو بلوا کے دکھائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا احاطہ دنیا میں نہ کوئی محدث کر سکتا ہے، نہ کوئی مفسر کر سکتا ہے، نہ کوئی مبلغ کر سکتا ہے، نہ کوئی مقرر کر سکتا ہے، نہ کوئی واعظ کر سکتا ہے، نہ کوئی ادیب کر سکتا ہے، نہ کوئی خطیب کر سکتا ہے، نہ کوئی محدث کر سکتا ہے، نہ کوئی مدرس کر سکتا ہے، نہ کوئی مورخ کر سکتا ہے. حضور کا علم جس ذات نے دیا اسی کو پتا ہے یا حضور کو پتا ہے. حضور کے علم کا احاطہ دنیا نہیں کر سکتی، حضور کے علم کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی. میرے پاک پیغمبر کو امی ضرور بنا کے بھیجا گیا ہے، لیکن امی کا معنی نبی کی نسبت سے ان پڑھ کتر نہیں ہے. علم کا مرکز نبی کی ساتھ، علم کا خزانہ نبی کی ساتھ، علم کا سرچشمہ نبی کی ساتھ، علم کا شہر نبی کی ساتھ، علم کا مرکز نبی کی ساتھ، علم کا محور نبی کی ساتھ. دنیا میں کوئی میرے پیغمبر کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اونٹ سے بات نبی کرے تو اونٹ سمجھتا ہے، اونٹ بات نبی سے کرے تو حضور سمجھتے ہیں، گو سے بات حضور کرے گو سمجھتی ہے، گو جواب دے تو نبی سمجھتے ہیں. ارے نبی زمین پر ہے، چاند آسمان پر ہے، نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہوئے، نبی کے انگلی کے اشارے کو عرشوں کا چاند سمجھتا ہے. سورج ڈوب رہا تھا، حضور نے اشارہ کیے، واپس پلٹا ہے. جس کی بات سورج سمجھے، جس کا اشارہ چاند سمجھے، جس کو سلام پتھر کرے، جس سے گفتگو اونٹ کرے، جس کی بولی
7 سمندروں کے بہاؤ میں فرق آ جائے، میں اس پیغمبر کا امتی ہوں۔ علم کا مرکز جو ہے، سیرت جس کی سب سے اعلیٰ، صورت جس کی سب سے اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر کو نبوت ملی تو نبیوں میں اعلیٰ، رسالت ملی تو رسولوں میں اعلیٰ، کتاب ملی تو کتابوں میں اعلیٰ، دین ملا تو ادیان میں اعلیٰ، زمانہ ملا زمانوں میں اعلیٰ، گھرانہ ملا گھرانوں میں اعلیٰ، گھرانہ ملا تو گھرانوں میں اعلیٰ۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، مولانا آصف معاویہ سیال صاحب۔ میں اس لیے زندہ باد ہوں کہ میرا نبی زندہ باد ہے۔ غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا ہے، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ۔ میری کوئی اوقات نہیں، اگر میرے نصیب میں کلمہ نہ ہوتا، گلی میں پھرتا کتا بھی مجھ سے بہتر تھا۔ اس رب کا شکر ہے اس نے کلمہ دے دیا۔ جن کے نصیب میں کلمہ نہیں، قرآن کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں کی مثل ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ شکر کرو، اللہ نے تمہیں اور ہمیں حضور کی امت بنایا، پھر کلمہ نصیب ہوا، پھر حضور کی معرفت نصیب ہوئی، پھر عقیدہ ختم نبوت کا اللہ نے احسان کیا اور ہمیں مبلغ بنایا اور عقیدہ ختم نبوت کا پرچار نصیب کروایا۔ شکر کرو اے اہل ایمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا انعام۔ اور حضور جب اس کائنات میں تشریف نہیں لائے تھے، یہ کائنات اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ظلم کا اندھیرا، ستم کا اندھیرا، فحاشی کا اندھیرا، عریانی کا اندھیرا، بے حیائی کا اندھیرا، نفرت کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، شراب کا اندھیرا، سود کا اندھیرا، قتل و غارت کا اندھیرا، اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر اللہ نے کرم کیا، احسان فرمایا، ربیع الاول کے مہینہ میں سوموار کے دن بنو ہاشم کے قبیلہ میں عبد المطلب کے خاندان میں جناب عبداللہ کے گھر میں سیدہ آمنہ کی گود میں صبح و صادق کے وقت ایک مہجبی بچے نے جنم لیا، ایک مقدس ہستی کی آمد ہوئی، ایک پاکیزہ ہستی نے دھرتی پہ قدم رکھا، میرے پاک پیغمبر کی صورت میں، نبیوں کے امام، رسولوں کے سالار، پیغمبروں کے سلطان، سید الاولین سید الاخرین، امام الانبیاء، خاتم المعصومین، سرور کونین، تاجدار ختم نبوت، حضور کی آمد ہوئی، میرے پاک پیغمبر نے دھرتی پہ قدم رکھا، آقا کے آنے کی دیر تھی، اندھیرے اندھیرے نہ رہے سویرے بن گئے، قدم رکھنے کی دیر تھی تو کی کالی لمبی راتیں ختم ہوئی، صبح نو کے اجالے ہوئے۔ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ دل کا حال بدلا تو حضور کے صدقے، سوچوں کا زاویہ بدلا تو حضور کے صدقے، آنکھوں میں حیا کا کاجل آیا تو حضور کے صدقے، ایمان کی دولت ملی تو حضور کے صدقے، قرآن نازل ہوا تو حضور کے صدقے، کعبہ کو عزت ملی حضور کے صدقے، یثرب کو طیبہ کہا گیا حضور کے صدقے، پاؤں کے قدموں میں جنت آئی حضور کے صدقے، پہلوں کے سروں پہ چادر آئی حضور کے صدقے، بیٹیوں کو زندگی کی دولت ملی حضور کے صدقے، اقدار سے دنیا واقف ہوئی حضور کے صدقے، تہذیب و تمدن کے اصول ملے حضور کے صدقے۔ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، مقرر کی تقریر نبی کا صدقہ ہے، وائس کا واز نبی کا صدقہ ہے، محدث کی حدیث نبی کا صدقہ ہے، وائس کی تقریر نبی کا صدقہ ہے، ممبر سے آزاد نبی کا صدقہ ہے، مینار کی عزت نبی کا صدقہ ہے، مدارس کا وجود نبی کا صدقہ ہے، ولیوں کی ولایت نبی کا صدقہ ہے، فقہا کی فقاہت نبی کا صدقہ ہے، دنیا میں علم نبی کا صدقہ ہے، نبوت کی روشنی نبی کا صدقہ ہے، کائنات میں اجالے ہوئے نبی کے صدقے، کائنات میں زندگی ملی نبی کے صدقے، چور چوکیدار بنے نبی کے صدقے، راہزن راہبر بنے نبی کے صدقے، اجڑے آباد ہوئے نبی کے صدقے، تیرا میرا چہرہ بچ گیا نبی کے صدقے، شکلیں تباہ نہیں ہوئی
ہوئی نبی کے صدقے، نسل بسر صحیح ہوئی نبی کے صدقے، کل قیامت والے دن تیری اور میری بخشش ہوگی تو یہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہوگا۔ سامعین محترم، حضور آئے، دنیا کو منور فرما دیا، اور پھر حضور کی محنت کے نتیجہ میں جو جماعت، جو طبقہ تیار ہوا، اللہ نے اس جماعت کو اولئک هم الوارثون کہا ہے۔ اور جماعت مصطفیٰ جب ہم کہتے ہیں کہ جماعت مصطفیٰ، اس میں نبی کا یارانہ بھی ہوتا ہے، اس میں نبی کا گھرانہ بھی ہوتا ہے۔ ہم، اللہ کا شکر ہے، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر، ان کی الف سے لے کر مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی یاد تک، ہم نبی کے یارانے کو بھی اپنا ایمان کہتے ہیں، ہم نبی کے گھرانے کو بھی اپنا ایمان کہتے ہیں۔ باقی نمبر، شان، رتبہ، مقام، درجہ، خلافت، یہ اللہ رسول کا کام ہے، مولوی کا نہیں ہے، مولوی کے بس کا بھی نہیں۔ مولوی 5 گھنٹے تقریر کرے، 5 سال تقریر کرتا رہ جائے، پہلے نے پہلا رہنا ہے، چوتھے نے چوتھا رہنا، نمبر نہیں تبدیل ہونا، نمبر نہیں تبدیل ہونا۔ نمبر وہی تھے جو اللہ رسول دے چکے ہیں، نمبر نہیں تبدیل ہونا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، میں تقریر کر کے جاؤں، میرے کہنے سے نمبر تبدیل ہوتا ہے؟ اور اگر کوئی پولی ڈھولکی بجا رہا ہو، نما نما سر ہلا رہا ہو، ہلکا ہلکا رقص کر رہا ہو، اور پھر ساتھ ساتھ کہہ رہا ہو علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا، اے دے کہنے نال تبدیل ہوتے ہیں؟ اے نمبر ہون کنجرہ دے سے کیا پیار، نمبر تو اللہ رسول سے دینا تھا، وہ دیتے ہیں۔ اپنا عقیدہ یہ ہے جو پہلے نمبر پہ ہے، میں اس کو بھی ایمان کی معراج کہتا ہوں، جو چوتھے نمبر پہ ہے میں اس کو بھی اپنے ایمان کی معراج کہتا ہوں۔ ہمارے یہاں کوئی تفریق نہیں، ان کی شان، ان کا رتبہ، ان کا مقام وہ اپنا اپنا ہے، وہ ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایک لمحہ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ علی دا پہلا نمبر، ایک لمحہ کے لیے مان لیتے ہیں کہ پہلا خلیفہ حضرت علی ہے، تو پھر فدق کا مطالبہ کس سے ہونا چاہیے؟ بولو۔ اگر مان لیتے ہیں کہ پہلا خلیفہ حضرت علی ہے تو پھر فدق کا مطالبہ بھی علی سے کیا جائے، اور اگر فدق کا مطالبہ ابو بکر سے کہہ رہے ہو تو پھر یہ تو مانو نا کہ پہلا ابو بکر ہے، پہلا ابو بکر ہے۔ اور یہ ترتیب مولوی کی نہیں ہے، یہ اللہ رسول کی بنائی ہوئی ہے۔ ہم پہ گلا کرتے ہیں علی نے چوتھے نمبر پہ لے کے آتے ہیں، ہماری اوقات ہے ہم علی کی شان گھٹائیں؟ علی کو علی اللہ نے بنایا ہے، عزت اللہ نے دی ہے۔ میرے جیسے اربوں مولوی مل جائے علی تو علی ہے، علی کے نالین کی عزت میں بھی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ نے حضرت علی کو اتنا بلند کر دیا۔ رہی یہ بات کہ جو چوتھے نمبر پہ گنتے ہو، ہم نہیں گنتے، اللہ رسول کی تقسیم ہے۔ ہاں، ہم یہ ضرور ذہن رکھتے ہیں کہ بعد میں آنے سے عزت کم نہیں ہوتی، بعد میں آنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ اگر آخر میں آنے سے عزت گھٹتی، آخر میں آنے سے عزت کم ہوتی تو اللہ حضور کو آخری نبی نہ بناتا۔ حضور آخر میں آئے، نبیوں کے امام بن گئے، حضرت علی آخر میں آئے، ولیوں کے امام بن گئے، نبوت کی انگوٹھی کا نگینہ محمد رسول اللہ، خلافت کی انگوٹھی کا نگینہ علی المرتضی۔ ہمیں سکھایا یہی گیا ہے کہ نبی کے یارانے کا بھی احترام کرنا ہے اور نبی کے گھرانے کا بھی احترام کرنا ہے۔ جو نبی کے بستر پہ سویا ہجرت کی رات، وہ علی بھی شان والا، اور ہجرت کی رات جس کی گود میں نبی سوئے وہ ابو بکر بھی شان والا۔ جو نبی کی چادر تطہیر کی چھاؤں میں ہے، حضور نے چادر تطہیر پھیلائی، اس سائے میں کون آئے؟ حضرت مولا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا، جناب سیدنا امام حسن، جناب سیدنا امام حسین،
جو نبی کی چادر کی چھاؤں میں ہے وہ بھی پاک ہے، جو گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہے وہ بھی پاک ہے۔ مرضی اللہ رسول کی، جن کو چاہا گنبد خضرا کا سایہ دیا، جن کو چاہا چادر تطہیر کا سایہ دیا، جو گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہے۔ ابو بکر و عمر کو بھی سلام، جو چادر تطہیر کی چھاؤں میں ہے۔ جناب علی، سیدہ فاطمہ، حسن والحسین کو بھی سلام۔ نہ میں چادر والوں کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ روزے والوں کو چھوڑ سکتا ہوں۔ فیصلے اللہ رسول کے ہیں۔ آپ مجھے خود بتائیں، ایک جگہ پہ آپ بیٹھے ہو، ساتھ ایک کرسی خالی ہو، ادھر سے آپ کا سسر آ جائے، ادھر سے آپ کا داماد آ جائے، اس خالی کرسی پہ کس کو بٹھاؤ گے؟ سسر کو نا، لا محالہ سسر کو بٹھاؤ گے۔ روضہ الہر میں 2 قبروں کی جگہ خالی تھی، 2 قبروں کی جگہ۔ حضور کے 4 یاروں میں سے 2 نبی کے سسر تھے، 2 نبی کے۔ حضور نے اپنے سسر سلا لیے، تمہیں کس بات کی تکلیف ہے؟ مرضی حضور کی۔ حضور چاہتے تو مولا علی کو سلا لیتے، ہمیں کوئی شکوہ۔ حضور چاہتے عثمان ذوالنورین کو سلا لیتے، ہمیں کوئی شکوہ۔ مرضی حضور کی ہے، ہم نے تسلیم کی ہے۔ نبی کے روضے میں ابو بکر و عمر کو بھی، نبی کی چادر میں علی، زہرا، حسن اور حسین کو بھی۔ نہ میں چادر والوں کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ روضے والوں کو چھوڑ سکتا ہوں۔ جس کو نبی نے مصلی دیا اس ابو بکر کو بھی سلام، جس کو نبی نے اپنا جھنڈا دیا اس علی کو بھی۔ اور اچھا، بڑی سمجھنے کی بات ہے، مولا علی فرماتے ہیں میں ٹھیک ٹھاک تھا، بیمار نہیں تھا، صحت مند تھا، بیمار نہیں تھا، موقع پہ موجود تھا، غیر حاضر بھی نہیں تھا، لیکن حضور نے پھر بھی فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں جاؤ ابو بکر کو بلا لاؤ کہ وہ نماز پڑھائے۔ حالانکہ علی موقع پہ موجود تھے۔ حضرت علی اس حدیث کی رات فرماتے ہیں میں ٹھیک ٹھاک تھا، بیمار نہیں تھا، حضور مجھے بھی حکم دے سکتے تھے لیکن مجھے حکم نہیں دیا، فرمایا ابو بکر کو بلاؤ۔ ابو بکر موقع پہ نہیں تھے، ابو بکر کو بلا کر مصلی دیے۔ اور خیبر کے موقع پر ابو بکر موجود ہے، ابو بکر بیمار بھی نہیں ہے، صحت مند ہے، علی موقع پہ موجود نہیں، علی کو بلا کر حضور نے جھنڈا دیا۔ ابو بکر کو بلا کر مصلی دیا، ابو بکر کو سلام، علی کو بلا کر جھنڈا دیا، علی کو سلام۔ میری تربیت یہی کی گئی ہے کہ میں نبی کے ابو بکر کی عزت بھی بیان کرتا رہوں، نبی کی علی کی عزت بھی بیان کرتا رہوں۔ اور اے اہل ایمان، میں اپنی گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، جب کہیں پر کوئی فوتیدگی ہوتی ہے، مولوی گفتگو کرتا ہے، دیوبندی مولوی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، یا پھر دوسرے فرقہ میں سے اہل تشیع میں سے کوئی مولوی ہو، جب بھی وہ ماں کی شان بیان کرتے تو ایک حدیث ضرور سناتے ہیں، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، اس میں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے حدیث پر، یہ سارے پڑھتے ہیں، ہر سٹیج پہ پڑھی جاتی ہے کہ جنت ماں کے۔ اب ماں کو ماں کس نے کہا ہے؟ ہم نے شعور دیکھا، جب ہم بچے تھے، بڑے ہوئے، ہم نے دیکھا جس کی کوکھ سے ہم دودھ پی رہے ہیں وہ ہماری ماں، جو سرد راتوں میں ٹھنڈے بستر پہ خود سو رہی ہے، گرم جگہ پہ ہمیں سلا رہی ہے، وہ ہماری ماں۔ ہمارے باپ نے بتایا کہ یہ میری منقوہہ ہے، یہ تیری ماں۔ ننیال نے بتایا یہ تمہاری ماں ہے، دودھیال نے بتایا یہ تمہاری ماں ہے، یونین کونسل کے اندراج نے بتایا یہ تمہاری ماں ہے، نادرا کے ریکارڈ نے بتایا یہ تمہاری ماں ہے۔ جس کو نادرا کا ریکارڈ ماں کہے، جس کو یونین کونسل کا اندراج ماں کہے، جس کو میرا شعور ماں کہے، جس کو ننیال دودھیال کہے کہ تیری ماں ہے، بلا تفریق ہمارا عقیدہ ہے کہ اس ماں کے قدموں میں ہماری جنت ہے۔
اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں. ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ اسی ماں کے قدموں میں ہماری جنت ہے. اے اہل ایمان، جرم صرف اتنا ہے ان فقیروں کا کہ ہم نے کہا جس کو نادرا کا ریکارڈ ماں کہے، جس کو یونین کونسل کا اندراج ماں کہے، جس کو ماحول اور معاشرت والی ماں کہے، بلا تفریق تم یہ کہتے ہو کہ تیری اور میری جنت اس ماں کے قدموں تلے ہے. جب نادرا کے ریکارڈ والی ماں اس کے قدموں میں جنت ہے، یونین کونسل کے اندراج والی ماں اس کے قدموں میں جنت ہے، تو پھر میرا جرم یہی ہے، میرے اکابر کا جرم یہی تھا کہ انہوں نے منبر محراب پہ کھڑے ہو کر کہا کہ خدیجہ کو ماں نادرا نے نہیں، قرآن نے کہا ہے. سودا کو ماں یونین کونسل نے نہیں، قرآن نے کہا ہے. عائشہ کو ماں بہت معاشرے نے نہیں، قرآن نے کہا ہے. ام حبیبہ کو ماں قرآن نے کہا ہے. ام سلمہ کو ماں قرآن نے کہا ہے. جناب جویریہ کو ماں قرآن نے کہا ہے. جناب ماریہ کو ماں قرآن نے کہا ہے. جناب صفیہ کو ماں قرآن نے کہا ہے. تو جب قرآن نے کہہ دیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تو پھر تقاضا ایمان کا یہی تھا کہ ہم یہ کہتے گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں دنیا کو یہ کہتے کہ دنیا والوں عائشہ ہماری ماں ہے، خدیجہ ہماری ماں ہے، ازواج ہماری مائیں ہیں. ہم اپنی ماؤں کی توہین نہیں کرنے دیں گے. مار سکتے ہو مار دو، گولیاں برسا سکتے ہو برسا دو، سینوں پہ گولیاں چلتی رہے گی، آوازیں پھر بھی یہی رہے گی کہ ماؤں کے دوپٹوں کا تحفظ جاری رہے گا. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. جب قرآن کہہ رہے کہ یہ ہماری مائیں ہیں، اگر یونین کونسل کے اندراج والی ماں کے قدموں میں جنت ہے اور یقیناً ہے، تو پھر خدیجہ ہو یا سودا یا عائشہ ہماری جنت کی ضامن یہی ہے. اور آپ نے قرآن پڑھا، قرآن میں پوری ایک سورت ہے جب حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کی ولادت ماں سعادت ہوئی تو لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیے، اے مریم تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیرا بھائی ایسا نہیں تھا، یہ تم نے کیا کر دیا، بغیر شادی کے بچہ جنم دیا. جب حضرت مریم کے اعتراض ہو رہے تھے تو بی بی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھو. دودھ پیتا بچہ، معصوم بچہ گود میں ہے. اس بچے نے دنیا کی طرف آنکھ بھر کے دیکھا اور کہا اے دنیا والوں، یہ میری ماں ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، میری ماں پاک دامن ہے، لوگوں میں عبداللہ ہوں، عیسیٰ ابن مریم ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، رسول بنا کے بھیجا ہے، میں اللہ کی روح ہوں. تم میری ماں پہ اعتراض نہ کرو، میری ماں پاک دامن ہے. قرآن کی یہ آیت اور یہ سورت ہمیں بتا رہی ہے کہ جب ماں کی عزت پہ حرف آئے نا تو پھر اپنا قد بڑا ہو یا چھوٹا ہو ماں کے حق میں ضرور بولنا چاہیے. جب ماں کی عزت پہ لوگ انگلیاں اٹھائے پھر حلالی بیٹے ماں کے حق میں بولا کرتے ہیں. یہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب ماں کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھائیں تو جو حلالی ہوتے ہیں وہ ماں کے حق میں بولا کرتے ہیں. جناب عیسیٰ حلالی تھے، ماں کے حق میں بول پڑے اور لوگوں حق نواز بھی حلالی تھا، چند کی گلیوں میں بول بول کے کہہ رہا تھا اب بھی عائشہ، اب بھی عائشہ، اب بھی عائشہ. پھر ماں پہ سوا ہو گیا، قربان ہو گیا، دنیا کو کہہ گیا فلا فی اللہ کی تحریر بقا کا راز مزمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. عیسیٰ القاسمی حلالی تھا، شک
26 سال کی عمر میں پاکستان کی اسمبلی کا سب سے کم عمر MNA انبیاء شاہ اور ازواج مطہرات پہ قربان ہو گیا، لیکن دنیا کو پیغام دے گیا یہ قدم قدم پہ بلائے، یہ سواد کوئے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ مختار سیال حلالی تھا، فجر کی نماز کے بعد مسجد کی چوکھٹ پہ انبیاء شاہ کے دوپٹے کے لیے 36 گولیاں سینے اور چہرے پہ کھا کے نبی کی ازواج کی اور ان کے دوپٹے پہ قربان ہو گیا، لیکن دنیا کو یہ غیرت کے ساتھ درس دے گیا کہ دانش نے خوف مرگ سے مطلق بے نیاز، میں جانتا ہوں موت ہے سنت میں سنت۔ ضیاء الرحمن فاروقی حلالی تھا، بم دھماکے میں قربان ہو گیا، لیکن دنیا کو بتا گیا جو رکے تو کوہ گرات ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ جو حلالی ہوتے ہیں وہ ماں کے حق میں بولا کرتے ہیں۔ ہماری آنے والی نسلوں سے بھی یہی توقع رکھی جائے، نہ ہم نبی کے صحابہ کے اوپر آنچ آنے دیں گے، نہ نبی کے اہل بیت کے اوپر آنچ آنے دیں گے، نہ نبی کی ازواج کے اوپر آنچ آنے دیں گے، نہ عقیدہ ختم نبوت پر آنچ آنے دیں گے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کی سرفرازی ہو۔ میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے۔ میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ عصمت صحابہ و محبت اہل بیت کو فروغ دیا جائے، اور انشاءاللہ اس مشن کے لیے ہم مسلسل جد و جہد کرتے رہیں انشاءاللہ العزیز۔ ہمارا مقصود صبح نو ہے، ستم کی راتوں سے کیا ڈریں گے، کیا ہے سجدہ ظلمتوں کو، کبھی ہم نے نہ اب کریں گے، اے عصر حاضر گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے، رہے مقام قدم قدم پر لہو سے اپنے دیے جلیں گے، آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے، پور و قصور جنت میں ہے دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت سید حسین ہے۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے۔ جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے۔ قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے۔ کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، قاسم میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ اے کائنات کے خالق اور مالک رب، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو، اس مدرسے کو قیامت کے صبح تک آباد فرما۔ ان کی جملہ ضروریات غیب کے خزانوں سے حلال طیب پاک راستوں سے پوری فرما۔ تیرے بندے تیری محبت میں، تیرے محبوب کی محبت میں، اصحاب محمد آل محمد کی محبت میں اتنی دیر تک اکٹھے ہوئے بیٹھے رہ گئے۔ اللہ ایک ایک قدم پہ ان سب کو دنیا آخرت کی رزقیں اور دنیا آخرت کی خیر اور بھلائیاں نصیب فرما۔ اے میرے مالک، ان کے دل کی جتنی خواہشات اپنے فضل و کرم سے پوری فرما، جتنی ضروریات سے یہ واقف ہیں وہ بھی پوری فرما، جو ان کو آمدہ دور میں ضروریات ہیں اللہ وہ بھی اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جتنے ہمارے مسلمان بھائی فوت ہو گئے، اللہ ان کی کامل بخشش فرما۔ ہم جو زندہ ہیں ہمیں ہدایت والی، کامل ہدایت والی زندگی نصیب فرما۔ اے میرے مالک، مولانا راشد محمود قاسمی صاحب کی